پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ تحریک انصاف نے درخواست دائر نہیں کی، نہ فریق بنے۔ تحریک انصاف کو بن مانگے نشستیں دی گئیں۔ 12 جولائی کا فیصلہ واپس لیا جائے، درخواست میں استدعا۔ پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ سوال کیا گیا ہے کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس نے فہرست جمع نہیں کرائی؟ کیا ایسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے؟ کیا مخصوص نشستیں ایسی جماعت کو مل سکتی ہیں جن کا ایک امیدوار بھی قومی اور صوبائی کی سیٹ نہ جیتا ہو؟ کیا مخصوص نشستیں خالی چھوڑی جا سکتی ہیں یا ایسی جماعت کو دے دی جائیں جس نے الیکشن لڑا ہو؟ اس سے پہلے نون لیگ بھی نظر ثانی اپیل دائر کر چکی۔ ججز کمیٹی نے 2-1 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں گرمیوں کی تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نے ملکی برآمدات کو $60 ارب سالانہ پر پہنچانے کا ہدف دے دیا۔ برآمد کنندگان کے مسائل کو آئندہ 2 ہفتے میں حل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ کہا وزارت تجارت سرمایہ کاری بورڈ سے چینی برآمدی صنعتوں کی پاکستان منتقلی سے متعلق تعاون یقینی بنائے۔ صنعتوں کو سستی بجلی مہیا کرنے کے لیے جامع منصوبہ طلب۔ قومی ترقی برآمدات بورڈ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے اہم ہدایات جاری کر دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا وزارت تجارت برآمدات کی استعداد رکھنے والے شعبوں کے نمائندوں سے مل کر تجاویز کو حتمی شکل دے۔ شپنگ سے متعلق مسائل کو فوری حل کر کے یورپ اور امریکہ پاکستانی سامان کی ترسیل کا دورانیہ کم کیا جائے۔ معیاری بیج اور زرعی اجناس کی مزید پروسیسنگ کر کے ان کی برآمد یقینی بنائی جائے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو محنت کرنا ہے۔ ہر 1.5 ماہ بعد قومی ترقی برآمدات بورڈ کے اجلاس کی خود صدارت کروں گا۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ بالآخر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نے منصوبہ بندی کا اعتراف کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال دینے کے اعتراف پر رد عمل۔ مریم نواز نے کہا کہ 4 ماہ ٹانگ پر پلستر باندھنے کے ڈرامے کے دوران 9 مئی کی منصوبہ بندی کی گئی۔ زمان پارک دہشت گردی کا تربیتی ہیڈ کوارٹر بنا رہا۔ پیٹرول بم بنانے ریاست پر حملے کی تربیت دی جاتی رہی۔ یہ جماعت نہیں، انتشاری ٹولہ ہے جس کا مقصد ریاست کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ کیسا پرامن احتجاج تھا جس میں 200 سے زائد فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے؟ یہ وہی جماعت ہے جس نے دوست ممالک کو پاکستان سے دور کیا، جس نے چینی صدر کا دورہ نہیں ہونے دیا، سی پیک اور چین پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ 2014 میں پارلیمنٹ، پی ٹی وی، وزیر اعظم ہاؤس پر حملے کیے، پولیس کے سر پھاڑے، سپریم کورٹ کی دیواروں پر گندے کپڑے دھوئے، ڈی چوک میں قبریں کھودیں۔ اس شرپسند انتشاری ٹولے کے خلاف سخت کارروائی ملکی سلامتی اور قومی مفادات کا تقاضا ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کا بانی پی ٹی آئی سے معافی کا مطالبہ۔ بانی پی ٹی آئی کے جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دینے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے حساس اداروں کو نشانہ بنایا۔ اداروں اور شہداء پر حملے کی کال دینے کا اعتراف کافی نہیں، معافی مانگیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بھی بانی پی ٹی آئی پر تنقید۔ پابندی سے متعلق معاملہ وفاقی کابینہ میں لانے کا مطالبہ بھی کیا۔ کہا سیاست اور دہشت گردی میں بہت بڑا فرق ہے، سیاست میں ہر چیز جائز نہیں۔ جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج کی کال دی تو لوگ اندر کیسے گئے؟ کراچی میں بسیں اور ایمبولینسز کیسے چلیں؟ بانی پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کر لیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا 14 مارچ کو ان کے گھر زمان پارک پر پولیس اور رینجرز نے حملہ کیا، پھر 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس پر بھی پولیس نے ان پر دھاوا بولا۔ اندازہ ہو گیا تھا انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ گرفتاری سے قبل انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔ پی ٹی آئی رہنما صدقہ سر نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق خبر کی تردید کر دی۔ کہا جو میڈیا میں آیا ہے بانی پی ٹی آئی نے وہ نہیں کہا۔ ایک ٹی وی پروگرام میں اینکر نے ان سے کہا کہ ہمارے رپورٹر وہاں موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ بات کی ہے۔ اسد قیصر نے کہا بہرحال ہم اس بات کی تردید کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف لاہور میں درج 9 مئی کے 12 مقدمات کی تفتیش کے لیے لاہور پولیس کی 12 رکنی تفتیشی ٹیم آج پھر اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔
لاہور پولیس آج بانی پی ٹی آئی کے 3 ٹیسٹ کرے گی، جن میں پولیگرافک ٹیسٹ، وائس میچنگ اور فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی گزشتہ روز لاہور پولیس کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے وکلاء کی موجودگی میں شامل تفتیش ہونے کی شرط رکھی تھی۔ بانی پی ٹی آئی 25 جولائی تک لاہور پولیس کے جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ ترجمان تحریک انصاف رؤف حسن کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا گیا۔ پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ سے گرفتار پی ٹی آئی کے 9 ارکان کا بھی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد کی عدالت نے 2 خواتین کارکنان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ڈیوائسز برآمد کرنی ہے۔ وکیل صفائی لطیف کھوسا نے کہا، ڈیجیٹل دہشت گردی کا نیا لفظ متعارف کروا کر رؤف حسن کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چھاپے کے دوران اہلکار تحریک انصاف کے امیدواروں کا ریکارڈ لے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں آج سماعت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا پارلیمنٹ کے اندر بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کا اعلان۔ اراکین اسمبلی شرکت کریں گے، کہا تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد روکنے کے لیے ہے۔ میں کریشن آف ووٹ ہوں، میں گارڈین ہوں اس ہاؤس کا جس کو میں نے انرولی نہیں ہونے دینا، جہاں پر لوگوں کو گالیاں میں نے نہیں دینے دینی، میں نے جمہوری روایات کا قتل نہیں ہونے دینا۔ میں وہاں پر بیٹھ کر کس طرح سے یہ اجازت دے سکتا ہوں کہ چند راؤڈی انرولی ممبرز لوگوں کی دستاریں اچھالیں گالیاں دے کر، ننگی غلیظ گالیاں۔ خاموش تماشائی نہیں بن سکتا، ایوان کے تقدس کا مقدمہ عوام میں لے کر جاؤں گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا اسمبلی کے 1 دن کے اجلاس پر 3.5 کروڑ روپے خرچ آتا ہے۔ اجلاس کی ریکویزیشن دے کر اپوزیشن کے 7 ارکان ٹریول الاؤنس لینے آئے، حاضری لگائی اور چلے گئے۔ اپوزیشن کو اسمبلی کے تقدس کا پتہ ہی نہیں، بہنوں اور بیٹیوں کو گالیاں دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسپیکر نے محکمہ قانون سے رائے طلب کی ہے کہ کوئی رکن ریکویزیشن پر دستخط کر کے بھی نہ آئے تو اسمبلی اجلاس پر ہونے والے خرچے کا نقصان کس طرح پورا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ ہر فیصلہ یہ سوچ کر لکھتے ہیں کہ یہ ان کا امتحانی پیپر ہے، ان کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے۔ اسلام آباد بار کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ وہ روز قرآن پاک اور درود شریف پڑھ کر عدالت میں بیٹھتے ہیں۔ جو جج جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے اس پر اللہ کا قہر نازل ہو۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ ایک سپریم جوڈیشل کمیشن بن جائے جو ہر حلقے کا جائزہ لے اور جیتنے والے کو حق دلائے۔ غلط طرح سے مسلط ہونے والے حکمرانوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ بار سے خطاب میں کہا کہ جمہوریت کی چیمپئن بنی ہوئی سیاسی جماعتوں میں جمہوری اقدار نہیں، جماعت اسلامی میں باقاعدہ انتخاب ہوتے ہیں، کسی دوسری جماعت میں ایسا نہیں۔ ایک ایسی بھی جماعت ہے جس کے چیئرمین کی پرچی نکل آئی تھی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے 42 شہروں میں ریٹیلرز پر 100 روپے سے لے کر 10,000 روپے ماہانہ تک فکس ٹیکس نافذ کر دیا گیا۔ ایف بی آر کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع خبر کے مطابق وزیر خزانہ کی منظوری سے ایف بی آر نے تاجر دوست خصوصی رولز 2024 کا اجرا کیا۔ ٹیکس مشنری نے دکانوں کی مالیت کے حساب سے خوردہ فروشوں کے لیے 100 روپے سے لے کر 10,000 روپے ماہانہ فکس ٹیکس مقرر کیا ہے۔ سندھ میں ریسٹورانٹس اور ہوٹلز کو ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے ادائیگیوں پر ٹیکس دوبارہ 8% سے بڑھا کر 15% کر دیا گیا۔ سندھ کے بجٹ میں کارڈ سے ادائیگیوں پر ٹیکس 15% سے کم کر کے 8% کیا گیا تھا۔ سندھ ریونیو بورڈ کے مطابق کراچی کے 58 ریسٹورانٹس اور ہوٹلز کو عوام سے بدستور 15% سروس ٹیکس کاٹنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ سہولت ریسٹورانٹس کی خریداریوں پر ٹیکس ادائیگیوں کی ان پٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے دی گئی ہے۔ کم تعداد میں ریسٹورانٹس کو یہ اجازت ملی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریسٹورانٹس کی زیادہ فروخت کارڈز کے ذریعے ہونے سے اصل فروخت یا اصل انکم ٹیکس آشکار ہونے کا امکان تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 3 روزہ دورے پر آج چین روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ $15 ارب کے توانائی قرض کی ری شیڈیولنگ پر بات کریں گے۔
چین کے توانائی کے سرکولر ڈیٹ سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ قرض کی ری شیڈیولنگ کے لیے پاک چین مشترکہ ورکنگ گروپ قائم بھی کیا جا سکتا ہے۔ چین کے توانائی کے سرکولر ڈیٹ کا حجم تقریباً 500 ارب روپے ہے۔ وزیر خزانہ دورہ چین میں پانڈا بانڈ پر بھی بات کریں گے۔ IMF نے چین کو واجب الادا قرض کی 3 سال کے لیے ری شیڈیولنگ کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دورہ پاکستان پر آئے ترکمانستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ تاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے SIFC کا اہم کردار ہے۔ SIFC غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش ماحول بنا رہی ہے۔ ترکمانستان سے تجارت IT کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا کیپیسٹی پیمنٹس کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا کہ پاکستان اربوں روپے ان کمپنیز کو ادا کرتا ہے جو بجلی پیدا نہیں کرتی۔ سپریم کورٹ سے اس ناقابل برداشت صورتحال میں مداخلت کی درخواست کریں گے۔ مہنگی بجلی تمام پاکستانیوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ بجلی کی زیادہ قیمت شہریوں کو غریب کاروباری کو دیوالیہ کر رہی ہے۔